اور خوش آمدید۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ تقریباً 2.25 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلا روس اتنا بڑا آخر کیسے ہو گیا؟ اتنا بڑا کہ اس کی سرحدیں دنیا کے 16 خود مختار ممالک سے ملتی ہیں اور 15 مختلف ریاستوں کے اس سے آزادی حاصل کر لینے کے بعد بھی یہ دنیا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے۔ کیا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ملک ایک دور میں 2.25 کروڑ مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ بڑا رہ چکا ہے؟ یہ آج بھی امریکہ ہی نہیں، کینیڈا اور چین جیسے بڑے ممالک سے بھی رقبے میں 2 گنا بڑا ہے۔ روس بھارت سے 5 گنا زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہی نہیں، پاکستان جیسے 20 ممالک روس کے رقبے میں سما سکتے ہیں۔ روس فرانس سے 25 اور جرمنی سے 47 گنا بڑا ملک ہے۔ کیا کئی صدیاں پہلے بھی روس اتنا ہی بڑا تھا؟ یہ اتنا بڑا آخر کب اور کیسے ہوا؟ یہ ساری کہانی دوستو آج ہم آپ کو سناتے ہیں۔ تو دوستو، روس کا رقبہ 1 کروڑ 70 لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد ہے۔ تاہم وسیع و عریض رقبے پر پھیلے اس ملک کی آبادی 14.5 کروڑ افراد ہی ہے۔ یوں اس ملک کے تقریباً 1 مربع کلومیٹر علاقے میں محض 9 کے قریب لوگ ہی بستے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اس خطے میں انسانی وجود کی تاریخ 20 لاکھ سال پرانی ہے۔ تاہم انسانوں کی باقاعدہ آبادی کے شواہد جنوبی سربیا کے علاقے سے 45,000 سال پہلے کے ملے ہیں۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ یونانی تاجر 8ویں صدی قبل مسیح میں یہاں کلاسیکل تہذیب کو لے کر آئے۔ یہاں کی مقامی آبادی انتہائی کم تھی اور پھر 3 سے 10ویں صدی عیسوی کے دوران مختلف قبائل نے یہاں چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم کر لیں، جن میں ترک نسل کے بیرونی حملہ آور بھی شامل تھے۔ 9ویں صدی میں جرمن وائکنگز کی نسل کے افراد نے ترک نسل کے لوگوں کو شکست دے کر یہاں اپنی بڑی ریاست بنا لی۔ ان لوگوں کو روش پیپل کہا گیا۔ ان لوگوں کی نسبت سے ہی اسے پہلے روش لینڈ اور پھر رشیا قرار دیا گیا۔ وائکنگز نے یوکرائن کے موجودہ دارالحکومت کائیو کو فتح کرنے کے بعد اسے اپنا پایہ تخت بنا لیا۔ وائکنگز یا روش پیپل کے دور میں 13ویں صدی عیسوی کے وسط تک روس کا رقبہ 13,30,000 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ان کی سلطنت کو 1223 میں ہمسایہ ملک سے آنے والے منگولوں کے طوفان نے آن لیا۔ اس سلسلے کی پہلی فیصلہ کن جنگ کو بیٹل آف کالکا ریور کہا گیا ہے۔ چنگیز خان کے جانشینوں نے 1237 سے 1242 عیسوی تک روس پر متعدد حملے کیے۔ ان چند برسوں میں منگول یا تاتاریوں نے نہ صرف روس کے بہت بڑے رقبے پر قبضہ کر لیا، بلکہ روسی لوگوں کو اور ان کے حکمران خاندان کو بھاری جانی نقصان بھی پہنچایا۔ تاتاریوں نے 2 صدیوں سے زائد عرصے تک مشرقی علاقوں کے علاوہ روس کے جنوبی اور بعض وسطی علاقوں پر بھی حکومت کی۔ ان کے دور کا مکمل خاتمہ 1480 میں ہوا۔ اسی طرح 1453 میں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد مختلف روسی قبائل نے اتحاد قائم کر لیا اور منگولوں سے آزادی کی کامیاب تحریک کا آغاز بھی کر دیا تھا۔ سلطنت روم کو اپنا حاکم مانتے ہوئے روسی حکمران ایوان سون روس کے تمام قبیلوں کے متفقہ سردار بن گئے۔ انہوں نے قسطنطنیہ کے آخری بازنطینی بادشاہ کانسٹنٹائن 11 کی بھتیجی سے شادی کر لی تو ان کی طاقت اور بھی بڑھ گئی، جس سے منگولوں کو شکست دینے میں مزید آسانی ہوئی۔ 1547 میں امپائر آف ماسکوویا قائم کی گئی، یعنی کائیو کی بجائے ماسکو کو روس میں مرکزیت حاصل ہو گئی۔ اس سلطنت کے حاکم ایوان چہارم تھے، جنہیں تاریخ میں ایوان دی ٹیریبل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے 1533 سے 1584 تک حکومت کی۔ ان کے اس طویل دور میں روسی سلطنت نے نہ صرف بہت ترقی کی، بلکہ انہوں نے متعدد مزید علاقوں کو بھی فتح کر لیا۔ خاص کر سائبیریا کو فتح کر کے روس کا رقبہ لاکھوں مربع کلومیٹر مزید بڑھا دیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق روس کا 77% رقبہ ان کے دور میں ہی فتح کیا گیا۔ انہی کی فتوحات کی بدولت ان کے بعد ماسکو 1645 تک بحر اوقیانوس تک اپنی حکمرانی قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ایوان چہارم کے دور میں سائبیریا کے فتح ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ روسیوں نے منگولیوں سے اپنے ملک کا قبضہ تو چھڑا لیا تھا، لیکن ان کی مشرق کی طرف کسی ملک کے ساتھ کوئی باقاعدہ مستقل سرحد طے شدہ نہیں تھی۔
روس کے لیے تو ان علاقوں پر قبضہ کر لینا آسان تھا، لیکن کسی بیرونی حملہ آور کے لیے اس علاقے کو لمبے عرصے تک اپنے قبضے میں رکھنا بہت ہی مشکل تھا، چاہے وہ گھڑ سواری کے ماہر منگول ہی کیوں نہ ہو۔ روسیوں نے بارڈر طے کرنے کے لیے مشرق کی طرف چڑھائی کی تو ان علاقوں میں انتہائی کم آبادی کا فائدہ اٹھا کر وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے اور روس چند ہی برسوں میں بہت پھیل گیا۔ سائبیریا جس دور میں فتح ہوا اس وقت یہاں اوسطاً 1 کلومیٹر میں 2 لوگ ہی بستے تھے، جن کی طرف سے مزاحمت نہ ہونے کے برابر رہی۔ یہ لوگ روسی تھے اور نہ ہی روسی زبان بولتے تھے، لیکن انہوں نے روسیوں کا ساتھ دیا، ان کی اطاعت بآسانی قبول کر لی۔ روسی فوجی مشرق کے ساتھ ساتھ شمال کی جانب بھی پیش قدمی کرتے رہے اور سائبیریا کا 1 کروڑ 31 لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد کا رقبہ روس کا حصہ بن گیا۔ پھر روسی فوجیوں نے مغرب اور جنوب کو اپنا ہدف بنایا اور یورپ سے ایشیا تک پھیل گئے۔ مغرب میں یوکرین، بیلاروس اور پولینڈ سمیت دیگر علاقے ان کا ہدف بنے تو جنوب میں آرمینیا اور جارجیا تک روسی سلطنت کا غلبہ ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے وسطی ایشیائی ریاستوں پر بھی قبضہ جما لیا۔ ان سب مہمات نے روس کو کم و بیش 500 سال پہلے ہی رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بنا دیا تھا۔ مورخین کا دعویٰ ہے کہ روسی فوج کی سائبیریا میں دلچسپی کی بڑی وجہ یہاں سے حاصل ہونے والی جانوروں کی کھالیں تھیں، جس کی یورپ میں بہت مانگ تھی۔ رشینز نے ان کھالوں کے بدلے سائبیرینز کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ 1721 میں پیٹر دی گریٹ کی قیادت میں سلطنت روس قائم کر دی گئی۔ اس کے بعد روس کبھی جنگوں تو کبھی انقلابوں کی زد میں بھی رہا۔ 1865 تک روس اس حد تک پھیل چکا تھا کہ اس کا نظام سنبھالنا ماسکو کے بس میں بھی نہیں رہا تھا، جیسا کہ ریاست الاسکا کا نظام چلانا، جو ماسکو سے تقریباً 7000 کلومیٹر دور واقع تھی۔ شاید اسی لیے روس کو اسے فروخت کرنے کا بڑا فیصلہ کرنا پڑا۔ دوستو، یہ الاسکا کوئی چھوٹا موٹا علاقہ نہیں، بلکہ اس کا رقبہ پاکستان سے 2 گنا ہے اور یہ اسٹریٹجک لحاظ سے انتہائی اہم ہے۔ 1867 میں روس کو مجبوری کے تحت اس کو امریکہ کو فروخت کرنا پڑا۔ امریکہ نے الاسکا کو خرید تو لیا تھا، لیکن اس کو باقاعدہ طور پر اپنی 49ویں ریاست کا درجہ 92 سال بعد 1959 میں دیا تھا۔ الاسکا روس کا حصہ اگر آج ہوتا تو روس کینیڈا کا بالکل ہمسایہ ہوتا۔ الاسکا کو امریکہ کو روس نے کیوں بیچا تھا، اس بارے میں ہم بگ سوچوں پر ایک مکمل ویڈیو کر چکے ہیں۔ 30 دسمبر 1922 کو روس کی تاریخ کا ایک انتہائی بڑا دن قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس روز روسی حکمران ولادیمیر لینن نے سوویت یونین کے قیام کا اعلان کر دیا تھا۔ سوویت یونین کا کل رقبہ اس وقت 2 کروڑ 24 لاکھ مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا، جبکہ 1990 میں اس کی آبادی تقریباً 29 کروڑ تھی۔ اس سوویت اتحاد میں 15 خود مختار ریاستیں تھیں، جو بعد میں الگ الگ ملک بھی بن گئیں۔ سوویت یونین دوستوں کیسے بنا تھا اور یہ اتحاد ٹوٹا کیسے تھا، اس بارے میں بھی ہم بگ سوچوں پر ایک ویڈیو کر چکے ہیں۔ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد روس آج بھی رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہی ہے، اتنا بڑا کہ یہ اکیلا دنیا کے 11.5% رقبے کا مالک ہے۔ یہ کینیڈا ہی نہیں بلکہ چین اور امریکہ کے مقابلے میں بھی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ دگنا بڑا ہے۔ روس بھارت سے 5 گنا اور پاکستان جیسے 20 ممالک اپنے اندر سما سکتا ہے۔ روس فرانس سے 25 اور جرمنی سے 47 گنا زیادہ بڑا ہے۔ روس دنیا کے نقشے پر اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ ایک سائڈ سے اس کا امریکہ سے فاصلہ 9000 کلومیٹر ہے، تو انتہائی مشرق میں یعنی دنیا کے دوسرے کونے سے اگر حساب لگائیں تو اس کا فاصلہ امریکہ سے حیران کن طور پر محض 4 کلومیٹر رہ جاتا ہے۔ دوستو ایسا کیوں ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ الاسکا اور سائبیریا کے درمیان پھیلے ہوئے چھوٹے چھوٹے جزائر میں سے ایک جزیرہ جس کا نام بگ ڈائیومیڈیز ہے، یہ روس کا خود مختار حصہ ہے، جبکہ اس سے محض 3.8 کلومیٹر کے فاصلے پر اسی نام کا دوسرا جزیرہ لٹل ڈائیومیڈیز امریکہ کی ملکیت ہے۔ تو ان دونوں جزائر کے درمیان فاصلہ محض 4 کلومیٹر رہ جاتا ہے۔
یہاں آپ کو ایک اور بڑی حقیقت سے بھی آگاہ کریں کہ روس کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جنہیں فتح کرنا تقریباً ناممکن کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ روس کا 80% سے زیادہ علاقہ انتہائی ٹھنڈا اور برفانی ہے۔ ان علاقوں میں تو گرمیوں میں جانا بھی خطرے سے خالی نہیں، پھر سردیوں میں یہاں پہ حملہ کرنا تو ظاہر ہے موت کو دعوت دینے کے مترادف ہی ہے۔ شاید اسی لیے یہ مقامی روایت مشہور ہے کہ روس کو اگر ہرانا ہے تو اس کے ہر دشمن ملک کو جنرل ونٹر یعنی سردی کے موسم سے مقابلہ کرنا ہوگا، اور یہ جنرل ابھی تک تو ناقابل شکست رہا ہے۔ جیسا کہ 1812 میں جب نپولین بوناپارٹ نے روس پر حملہ کیا تھا تو روسیوں نے ایک طرف تو خود ہی اپنے ملک کا انفراسٹرکچر تباہ کر کے ان کو مشکل میں ڈال دیا، اور ساتھ ہی اپنی جانیں بچا کے خود کسی نہ کسی طرح سخت سردی میں سروائیو کر گئے تھے۔ جرمن جرنیل ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم میں جب روس پر حملہ کیا تو وہ ایسا پھنسا کہ ان کا اپنا ملک ہی دو لخت ہو گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ جرمنی کا اور ہٹلر کا زوال اصل میں روس پر حملے سے شروع ہوا تھا تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر جرمنی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے تمام علاقے اتحادیوں نے واپس لے لیے تھے۔ روس کے لوگوں کے علاوہ اس کی آب و ہوا اور اس کا وسیع و عریض جغرافیہ بھی اس کی حفاظت میں مدد فراہم کرتا ہے۔ روس اتنا بڑا ہے کہ اس میں 11 ٹائم زون ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر ظاہر ہے روس کو تسخیر کرنا کبھی بھی آسان نہیں رہا۔ روس کے رقبے کے بارے میں ایک اور منفرد بات آپ کو آخر میں بتا دیں کہ روس کا ایک اور علاقہ اس کی مین لینڈ سے بہت دور واقع ہے، جس کا نام کیلینن گریڈ ہے، جو بحیرہ بالٹک کے کنارے ایک ساحلی شہر ہے۔ مشرقی یورپ میں موجود اس خطے کی سرحدیں لتھوانیا اور پولینڈ سے ملتی ہیں۔ یہ روس کی ایک ایسی پورٹ ہے جو تقریباً پورا سال استعمال میں رہتی ہے۔ کیلینن گریڈ جنگ عظیم دوم سے قبل جرمنی کا حصہ تھا، تاہم 1945 میں اس پر سوویت یونین نے قبضہ کر لیا، اور یہ سوویت یونین کے حصے بکھرے ہونے کے بعد بھی روس ہی کا حصہ رہا۔ اس کا رقبہ تقریباً 223 مربع کلومیٹر اور آبادی 5 لاکھ نفوس کے لگ بھگ ہے۔ روس کی نیوی کے لیے اس چھوٹے سے علاقے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دوستو، روس کے رقبے کے بارے میں ہم نے آپ کو یہ ایک معلوماتی ویڈیو دکھائی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ روس اتنے بڑے رقبے کے ساتھ کیا مزید مستقبل میں سروائیو کر سکتا ہے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کبھی روس کا رقبہ اس سے زیادہ یا کم بھی ہو پائے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔